السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنی یہاں نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے نئے امیگریشن قوانین کے بارے میں۔ ایک اچھی خبر اور کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی اپڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد 480 یورو کی ایک نئی امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون سے لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد انگلینڈ کا امداد لینے والوں کو ایک جھٹکا، اس کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، کچھ نئی خبریں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد اسپین پینشن کے بارے میں نیا قانون جو عنقریب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے پینشن لینے والوں کے لیے اور جو آنے والے وقت میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سے لنکس جو ہیں وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جن کو آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ پہلا لنک تو 480 یورو کی جو نئی امداد ہے اس کا آپ کو مل جائے گا۔ انگلینڈ کا امداد لینے والوں کو جو جھٹکا ہے اس کا لنک، اور اسپین پینشن سے ریلیٹڈ جو نیوز ہے اس کا لنک، یہ تینوں لنکس آپ کو بالترتیب نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جن کو آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو اس چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تو جو نئے امیگریشن قوانین ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک دو کمنٹ ہیں فیملی ویزا سے ریلیٹڈ کچھ فیملیز کے اور دوستوں کے، اس پہ تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں کہ ٹائم لائن جو ہے وہی چل رہی ہے، کوئی بھی ٹائم لائن میں فرق نہیں آیا۔ صرف آپ نے صبر کرنا ہے۔ وہ فیملیز جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 2025 میں اپنی فائلیں سبمٹ کروائی ہیں، بے شک جنوری میں کروائی ہیں، فروری میں کروائی ہیں، لیکن ان کو ابھی کچھ ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جن کے جنوری فروری میں جو ہے فائلیں سبمٹ ہوئی ہیں ان کی ابھی کالز آنا شروع نہیں ہوئی۔ عموماً طور پہ 7 مہینے 8 مہینے بعد جو ہے وہ آپ کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کی کمی بیشی ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر کے لے لیتے ہیں۔ ادروائز وہ آپ کی فائل کو اسی طرح کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی انہوں نے پروف مانگنا ہوا تو وہ آپ سے لے لیں گے۔ میں یہاں پہ جیسے کہ پہلے آج سے لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی انفارمیشن کی، جیسے آپ فائل کو سبمٹ کرواتے ہیں TCS میں تو لازمی طور پہ کوشش کریں کہ اسی وقت اپنے جو پروف ہیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ سبمٹ کروا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سے واپس نہیں مانگیں گے، دوبارہ سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ اگر TCS والے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کو کہیں کہ آپ لگا دیں، ہمیں جو ہے اس کی ضرورت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بعد میں ہم سے لیں۔ تو اس کے بارے میں جو بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں آپ کو دوبارہ سے اپڈیٹ کر دوں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ نئے امیگریشن قوانین کے بارے میں اچھی خبریں جو آ رہی ہیں وہ کیا ہے۔ اچھی خبریں یہ ہیں کہ لوگوں کے جنہوں نے نئے قوانین کے مطابق جو ہے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے ان کے بہت زیادہ پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کنٹریکٹ ہمیشہ کی طرح بالکل کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ان نئے قوانین میں بھی۔ اب انفارچونیٹلی اب نئے قوانین میں بھی جو کنٹریکٹ لگانا پڑ رہا ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ جو امپریسا یا آٹونومو جسے آپ امپریس سے لے رہے ہیں کنٹریکٹ، انہوں نے نہ تو پارو لیٹر پہلے دیا ہو اور نہ ہی ان کا کوئی لین دین رہتا ہو جو سرکاری ادارے ہیں، جس میں اسندہ ہے، جس میں سہولیت سوسیال ہے، کسی ایجنتا منتوں کی فیس ہے، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی کلیئر ہونی چاہیے، اور کم سے کم 1 سال پرانا امپریسا یا 1 سال پرانی آٹونومو ہونی چاہیے، تبھی وہ آپ کو کانٹریکٹ دے سکیں گے اور تبھی اس پہ پیپر نکلیں گے۔ تو تازہ ترین اپڈیٹس یہی ہیں کہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، جو نئے قوانین کے مطابق لوگ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا رہے ہیں، بہت کوئک رسپانس ان کا آ رہا ہے۔ جو دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ آن لائن بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور آن لائن ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اور کارپیتا سودھارنا کے ذریعے جو ہے کافی کوئک رسپانس آ رہا ہے۔ لیکن اس طرح خیریہ کا آپ کو پتا ہے، میں نے خبردار کیا ہے بارہا کی ہڑتالیں ہونے جا رہی ہیں۔ جو ملازمین ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مزید ملازمین کو بھرتی کیا جائے، ان پہ پریشر زیادہ ہے۔ ابھی نئے قوانین جو آ رہے ہیں اس پہ ایکسٹرا خیریہ بھی زیادہ ڈپینڈ ہو جائیں گے، ایکسٹرا خیروز، تو اس وجہ سے مزید جو ہے
پرابلم ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ٹائم ضائع کیے بغیر یا یہ سوچے بغیر کہ ابھی ٹائم رہتا ہے میں کام کر لوں گا، تو آپ نے جیسے ہی آپ کو اجازت ملتی ہے بائی لا کسی بھی کام کو کرنے کی، ترقی رینیو کروانے کی یا کچھ اور، تو آپ لازمی طور پہ ایز سون ایز ارلی کروائیں. اب یہاں پہ جو نئی اپڈیٹس ہیں ان میں یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ انفورمی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ ایک چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ کتالونیہ ایک فائٹ کر رہی ہے سینٹرل حکومت کے ساتھ کہ جو ہماری کتالان ہے اس کو نہ صرف یہاں پہ اسپین میں بلکہ یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بھی منظور کروایا جائے اور ایک مین اسٹریم اسپینش لینگویج کے طور پہ وہاں پہ بھی انٹروڈیوس کروایا جائے. جو اس وقت سچویشن ہے سینٹرل حکومت کی اور ان کی جو اپوزیشن کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کتالونیہ کی یہ ڈیمانڈ جو ہے بہت جلد پوری کر دی جائے گی اور بہت زیادہ اس پہ آلریڈی کام ہو چکا ہے. اس وجہ سے آنے والے وقت میں انفورمی کو لے کے، کتالان لینگویج کو لے کے جو کتالونیہ میں رہنے والے امیگرینٹس ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. جب تک یہ قانون پاس نہیں ہوتا یا ان کے اختیارات نہیں بڑھتے، جن کا ٹائم پورا ہو چکا ان کو ایز ارلی اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس قانون کے مطابق جو سبمٹ کروا دینے چاہیے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 480 یورو کی جو نئی امداد ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اصل میں یہ عورتوں کے لیے کی گئی ہے جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، کبھی نہ کبھی انہوں نے کام کیا ہے، سہولیت سوشیال پے کی ہے، ان کا آلتا چلا ہے، چاہے وہ آٹونومو کا ہو، چاہے امپریسی ایز اے ایڈمنسٹریٹر امپریسا ہو، یا انہوں نے انڈیویجلی کسی کے نیچے کام کیا ہے، تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتی ہیں. اس پہ یہ ہے کہ 480 یورو جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، 2 سال کے لیے ملیں گے اگر آپ کے پاس اس وقت کام نہیں ہے. ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، اس طرح کی جو امدادیں ہیں ان کے لیے لازمی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کتالونیہ میں ہیں تو سخت کے دفتر، اور اگر آپ نیشنل لیول پہ کسی بھی صوبے میں ہیں تو انم کے دفتر میں لازمی طور پہ ہر 3 مہینے کے بعد دمادہ دی ایمپلیو جو ہے آپ نے لازمی طور پہ سائن کرنا ہے. وہ اس امداد کے لیے یا ایسی امدادوں کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جاب تلاش کر رہی ہیں یا جاب تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ امداد تبھی کنٹینیوسلی ملتی رہے گی، ورنہ آپ کی امداد کو کاٹ دیا جائے گا کہ آپ کا وہاں پہ اندراج نہیں ہے اور آپ کام تلاش نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے یہ بھی لازمی طور پہ آپ نے کام کرنا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ کا امداد لینے والوں کو ایک جھٹکا. اصل میں انگلینڈ نے ایک ایسی کارروائی کی ہے جو کبھی بھی کسی بھی یو کے کی حکومت نے ہسٹری میں، تاریخ میں یہ کام نہیں کیا. اصل میں ہوا کیا ہے کہ انگلینڈ نے تمام ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کر دیا ہے. جو لوگ جو ہے وہ امداد لے رہے ہیں کسی بھی طرح کی، جس میں یونیورسل کریڈٹ مین امداد ہے انگلینڈ کی جو کہ تمام فیملیز کو، بچوں کو اور بڑوں کو ملتی ہے اور یہ اوور آل تمام کو کور کرتی ہے. ان تمام کا ڈیٹا جو ہے انہوں نے پریزنٹ کر دیا، یعنی کہ پبلک کر دیا. اب اس ڈیٹے سے آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کس خطے کے، کس نیشنلٹی جو ہے وہ یو کے میں امداد لے رہے ہیں، کتنے امیگرینٹس ہیں، کتنے نیشنل ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اوپنلی ہو چکی ہیں. اس میں یورپ سے جانے والوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ لوگ امداد لے رہے ہیں یو کے میں. یہ تمام ڈیٹیل جو ہے آپ کو نیچے لنک نمبر 2 میں پڑھنے کے لیے مل جائے گی، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اچھی خبر کی. اسپین میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف قوانین پہ احتجاج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پینشن کے قوانین ایسے ہیں جس پہ مختلف جو شعبہ حیات کے لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا. جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلی پینشن جو ہے وہ عمر ہماری کم ہونی چاہیے پینشن کے لیے. اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہماری پینشن بہت کم لگتی ہے، ہماری پینشن کو انکریز کیا جائے. اسی طرح سے مختلف قوانین جو ہے مختلف وقت میں پینشن سے ریلیٹڈ حکومت بھی انٹروڈیوس کرواتی رہی ہے. ایک نیا قانون جو ہے وہ حکومت نے آخرکار پاس کر دیا ہے جو کہ 2026 میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. جن لوگوں نے آلریڈی پینشن لگوائی ہوئی ہے ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے اور جن کی پینشن لگے گی ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے. جنہوں نے آلریڈی لگوائی ہے ان کے لیے اس وجہ سے اچھی خبر ہے کہ حکومت جو ہے وہ پینشن، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، پینشن کو بھی بڑھانے جا رہی ہے 2026 میں، یعنی کہ انکریمنٹ لگے گا پینشن کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ جن کی ابھی تک پینشن نہیں لگی ان کے لیے ایج لیمٹس میں جو ہے وہ تبدیلی کرنے جا رہی ہے حکومت. یعنی کہ اگر 67 سال ہے 65 سال کر دی جائے گی.
کچھ شعبوں کے لیے جو 65 تھی اب 62 سال کر دی جائے گی، اور کچھ شعبوں کے لیے 60 سال تک بھی عمر کر دی جائے گی پینشن کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی اور اچھی اپڈیٹ ہے جس کا لنک نمبر 3 آپ کو نیچے خود بھی ریڈ کرنے کے لیے مل جائے گا۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔